انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں، اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں، یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا. پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں، 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے، ایک کا دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب، ایک میچ اس نے کیا تھا، میچ فیسٹیول تھا، اس کے بعد کھانا کیا تھا جس سے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی کوئی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشیل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ، اور فائنینشیل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے، لیکن فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 بلین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، وہ جو دیا تھا، وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 بلین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا. تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی. اس کی کمپنی، اس نے پیسے اکٹھے کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے. 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق. 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے، بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں، کون سی غلط کام اس میں، کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فورن فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے. اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی، تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے. انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں. میرے پاکستانیوں، آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفیڈیوٹ کا اور ایک سرٹیفکیٹ کا. اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے. ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا. اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں. ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ میری کون کون سی پراپرٹیز ہیں، یا اس کو جب اپنے کاغذ درج کرواتے ہیں تو تب آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ یہ ساری پراپرٹیز میری ہیں اور میں اس کو ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں. سرٹیفکیٹ کا بالکل مختلف مطلب ہے. اب میں شوکت خانم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شوکت خانم کا سالانہ جو کہ بجٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپیہ ہے. میں ہوں چیئرمین بورڈ کا. میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ، وہ سائن کروانے کے لیے جو یہ سرٹیفکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں، شوکت خانم کا. اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے، انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو، پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں، تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر رہا ہوں. میں نے تو 18 ارب کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی، میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا. تو یہی وہاں ہوا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور سائن کر دیا. اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں، یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں.
کہ جناب وہ موقع مل گیا، راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا، ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے، جو مرضی کر دو، یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے، تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو، کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ جو پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، یہی الیکشن کمیشن تھی، انڈر ٹرائل تھے دونوں۔ اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ دو انڈر ٹرائل 24 ارب روپے کے کیسز، اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی؟ کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے؟ کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب؟ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے ہیں جی وہ کسی نے کوئی $100 دیا، فوراً فنڈنگ ہو گئی۔ یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوؤں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، اور آپ نے باقیوں کے دیکھے 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے۔ کون سے ملک کے اندر ضمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ کدھر تھی الیکشن کمیشن تب؟ اور ان کے ساتھ مل کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان ہے، عظیم خواب پاکستان، اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے، اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا یہ جو سارا ڈرامہ ہوا، یہ صرف اور صرف بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان، کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک، ان کو بالکل جکڑ کے رکھو، جو ہم کہیں وہ، جس طرح وہ خواجہ آصف کہتا ہے، لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہیں، تاکہ غلام رہیں۔ یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے۔ جس طرح کہ اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کی ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ دینے کے لیے۔ میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں، یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی، دمکانے کی، اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی۔ ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا، یا اسی طرح چلتے رہنا ہے؟ پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی، الیکشن کمیشن کبھی آ گیا، میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک بنا تھا، میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں، یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو۔